جب کہتے تھے نا دستی بمب جب چھوڑتے تھے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے بابا کل جا. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے اور یہ روزی رسان ہے؟ ہم تو حضرت محترم صرف ان کو ہاؤنا شفاؤنا اور بولو نا سارے شفاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ. صرف ہمیں تو یہی قصور کرتے ہیں کہ ان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قبر منور پر اور جا کے اتنے الفاظ کہتے ہیں بابا ہمارا تو کوئی لگ لگاؤ کوئی نہیں اللہ کے ساتھ, ہم تو ہیں پلید, خدا پلید ہی رکھے ہو جائے, ہم تو ہیں پلید, ہماری تو بات سنتا نہیں قبول نہیں کرتا, سمے اجابت نہیں ہوتی. اس لیے آپ ہی ہمارے لیے دعا کریں. بھائی تم بتاؤ زندوں سے کوئی جا کے اگر دعا کروائے تو جائز ہے یا کوئی نہ؟ شاباش, جو کہتے ہیں ناجائز ہے ہاتھ کھڑا کرو. ساتھ ہی کہتے ہو نا شرک تو ان کا یہی ہے کہ جا کے قبر والوں کو اتنا ہی کہتے ہیں کہ انتم شفاؤنا عند اللہ, ہماری سفارش کیجیے گا, ہمارے لیے دعا فرمائیے گا. یہی خطاب کر رہے ہیں اور اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے 80,000 کائنات میں سے ان کے ہم پلہ کوئی پلید چیز ہے ہی کوئی نہ. انہوں نے یہی کرتوت کر کے اپنی شان و عزت ہی گم کر دی. دو چیز نکلے نا یہ اصل, سارے کے سارے شرک کی جڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ اس پلیتی کہاں آ پانی آ پانی آ پانی آ پانی لے یادلو وفا. وہ نامراد یہ نہیں دیکھتا کہ کنویں کے اندر رسی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ڈول کی بھی ضرورت پڑتی ہے, مگر کبھی یہ دیکھ لیتا جب کنویں کے اندر رسی بھی نہیں ڈول بھی نہیں تو میرے بلانے سے کیا فائدہ ہوگا. مگر پیاس سے بے ہوش ہو کر آتا ہے, دنیا کا چکر ایسا چڑھتا ہے دماغ کے اندر بے ہوشی آ جاتی ہے. پیاس کی وجہ سے پیاس کی تلخیاں تشنگی کیا بھول پھلیوں کے اندر ایسا بد مست ہوتا ہے, آپے سے باہر نکل کے کہتا ہے پانی کو آ پانی آ پانی آ پانی. آپ نا سارے آ پانی آ پانی آ پانی لے یا بلو وفا. ارادہ تو یہی ہے کہ میرے بار بار بلانے سے آگے پانی کو شرم آئے گا, اوپر چڑھ آئے گا میرے منہ میں. پھر بھی اپنے اندر تو دماغ کا قطرہ نہیں رہا ہے سولوں کو, پھر بھی پانی کے لیے یہ تصور کرتا ہے کہ خود پانی آئے گا. ماں وہ بے بال گئی کافرین الا فی ضلال. ایسے کافر ایسے مشرک ایسے بدماش قیامت تک پکارتے رہے, پیاس سے مر تو جائیں گے مگر نہ تو پانی ان کی آواز سنتا ہے نہ ان کے منہ کی طرف آتا ہے. اس لیے مر جانے والے کے وہ جو قبر والا کنواں ہے اس کے اندر روح والی رسی اور ڈول تو رہا نہیں. نیک ہے تو علیین میں چلا گیا, نیک ہے تو بیشت برین میں چلا گیا. اب ظالموں کے پھونکنے سے کیا بنے گا؟ نہ ان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے نہ وہاں سے کوئی جواب آئے گا. لا یستجیبون لہم بشیء. ایک تجھ کا جواب بھی نہیں مل رہا. شے آخو نا شے ان تجھ جانتا تو اچھا ایک ذرہ برابر ہی نہیں. کوئی نہ کیوں لا یستجیبون لہم بشیء. ان کی آواز کا جواب کیوں نہیں آئے گا؟ جملہ معللہ اور دوسری آیت کے اندر بیان کیا وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس لیے جواب کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ
غافلون. قیامت تک یہ پکارتا رہے، قیامت تک یہ بلاتا رہے. جب ان کے اندر سننے کی طاقت بھی نہیں ہے، قبولیت کا درجہ کہاں سے لائیں؟ اور یہ تو پکارتا ہے کہ میرے سفارشی بن جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ظالم قیامت کو تو آنے دو، میں تیرا میچا لے لیتا ہوں. اب تو تو یہ کہتا ہے کہ میرے سفارشی ہیں، آنے دو. اور جس کی آدمی پوجا کرتا ہے، جس کو سورتا پکارتا ہے، جس کو بھی اپنا سفارشی بناتا ہے، اس کی مرضی تو یہ ہوتی ہے کہ قیامت کو کام آئے گا. مگر تیرے معبودوں کا تو یہ حال ہے. اذا حشر الناس كانوا لهم آباء وكانوا بعبادتهم كافرين. تیرا معبودوں سے فارسیوں کا یہ حال ہوگا. ان پیغمبروں ولیوں جن کی قبروں کی مٹی تو چاٹتا لاٹتا رہ جاتا ہے، جن کے قبر اقدس کے اوپر پھیرے اور چکر کاٹتا رہ جاتا ہے، ان کا تو یہ حال ہوگا. اللہ کانوا لہم، توجہ ہے نا ذرا، کانوا لہم آذان وکانوا بعبادتہم کافرین. ان کا یہ حال ہوگا. کسی کا استاد دشمن ہو جاتا ہے، کسی کا پیر دشمن ہو جاتا ہے، کسی کا باپ دشمن ہو جاتا ہے، مگر ان انبیاء کا حال تو یہ ہوگا. ان کو خطاب تو دنیا میں ہمیں اپنا سفارشی اور معبود سمجھ کر سورتا پکارتا رہا ہے، مگر ہمارے نزدیک تو یہ بہتان اور تہمت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تو نہیں، ہم تیرے دشمن ہیں. قانون ہم تیرے دشمن ہیں. اور تو ٹھیک ہے ہمارا محب تھا، مگر ایسی محبت کو ہم جہنم میں ڈالتے ہیں. ہم تیرے دشمن ہیں، ہمیں ایسی محبت کی کوئی ضرورت نہیں جو خدا سے ندامت اٹھوانی ہے. تو بھائی تھک تو نہیں رہے ہو تم؟ اگر تھکنے لگو تو مجھے بتا دینا. اچھا بھائی، خیر بھائی، میں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ شرک کی جڑیں ہیں نا یہ سننا اور دیکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس وقت ہم رو تو نہیں سکتے، یا کم از کم اہل علم ہوتے ہیں، مگر درد تو یہ آتا ہے نا کہ سارے قرآن مقدس میں اللہ نے جہاں بھی خطاب فرمایا نا تو مشرکین کو خطاب کر کے کہا، او مشرکو، او مشرک، ان تدعوہم لا یسمعوا. او قبر کے پجاریوں، او یہودیوں، او عیسائیوں، او مشرکین مکہ، پیار کے ساتھ کبھی نہیں بلایا. خطاب کیا جہاں بھی کس کو؟ مشرکین کو. اور لا یسمعوا دعاکم، اور کیوں جھاک مارتے ہو ظالمو، وہ تو تمہاری شور و پکار سنتے بھی نہیں ہیں. ایمانداروں کو کہیں بھی سالم قرآن پاک میں خطاب کر کے اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ نہیں سنتے. جہاں بھی خطاب کیا کن کو کیا؟ بولو نا. ہاں، ان کی توہین تدہین کے لیے انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سبیل ترقی سے تشکیل صلح فرمایا کہ مان تب مسلم من فی القبور. یہ تو اتنے گہرے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، مرنے والا اتنا معدوم ہو چکا ہے اس جہان کے لحاظ سے. اگر آپ محمد مصطفیٰ بھی ان کو بلائیں تو آپ کی پکار بھی نہیں سن سکتے. جہاں بھی خطاب فرمایا ہے لا یسمعوا کا وہ مشرکین کو خطاب کیا. والذین یدعون من دونہ والذین تدعون من دون اللہ ان تدعوہم. جہاں بھی ذکر کیا ہے معلوم ہوتا ہے نا قرآن مقدس کی طرز بیان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی یہ جڑ اکھیڑنے کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. کیوں؟ جب تک یہ اللہ اللہ اللہ. اب دیکھیے وہ تو تھے نا تمام کائنات سے زیادہ بدترین. اب اللہ یہاں دوسرا فتویٰ لگاتا ہے، من اضل
من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. میرے پیغمبر دو چیزیں بیان فرمائیں. وہ تو مقام یہ تھا، وہ زیادہ شریر کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ قبروں کے کرتوت کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، مٹیاں چاٹتے تھے، مسجدیں بناتے تھے، تصویروں کو پوجتے تھے، ان کی قبروں کے اندر باہر پھیرے چکر لگاتے تھے، ان کی قبروں کے اوپر جا کے قسم و قسم کے کرتوت کرتے تھے. مگر ساتھ ساتھ وہ جیسے تمام کائنات سے زیادہ پلیت اور شریر ہیں، ایسے ہی تمام کائنات سے زیادہ بدترین گمراہ اور کافر بھی ان جیسا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یستجیب لہ الی یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ وہ کسی کی بات کو کسی وقت بھی نہیں موڑتا، مگر ان کا حال یہ ہے کہ جن کی قبر مبارک پہ یہ گونج گونج کے آوازیں کس کس کے ڈینگے لگا کے آوازیں مار رہا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ لا یوم القیامہ قیامت تک ایک مرتبہ بھی قبول نہیں کر سکتا. اور اس مالک کا حال یہ ہے سے فرا، بندہ دشمن بھی جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے کے خالی ہاتھوں کو واپس کیسے کرو. اس لیے جیسا کافر کائنات میں کوئی نہیں، اور نہ رد کرنے والے خدا کو چھوڑ کر نہ قبول کرنے والے لوگوں سے مانگتا ہے. دوسری وجہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ کریم کا مقام علم یہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات کے اندر ہر چیز کی ہر قسم کی حاجت و پکار کو سننے جاننے والا ایسے خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں سے مانگتا ہے جن کو ان کی پکار اور شور کا بھی پتہ و علم تک نہیں ہوتا. یہ دونوں صفتیں تھی خدا بند کریم کی، اس نے مان لی ہے وہ مرے ہوئے کے اندر. لہذا اس جیسا جس طرح شریر کائنات میں کوئی نہیں، اس جیسا کوئی بدترین گمراہ اور کافر بھی کائنات میں کوئی نہیں. کتنی قیمت تھی انسان کی؟ بولو. بڑی قیمت تھی نا؟ اور بولو نا بھی اونچی آواز سے، بڑی قیمت تھی. تو کیا گھن لگ گیا اس کی قیمت کو؟ کون سا کیڑا لگ گیا؟ وہ کیا ہوا کہ اتنی بڑی شان اور قیمت والا بندہ اتنا رذیل اور بے قیمت جا کے ہوا کہ خداوند کریم کے نزدیک اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و تسلیم و تکریم کے نزدیک اتنا جا کے وہ بے بس اور اتنا بے قدر ہوا کہ اب ہر نجس سے نجس چیز اس کے متعلق تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ اس کے کسی خاص بس کی وجہ سے تعریف کی جائے، مگر یہ شخص تعریف کے قابل نہیں رہا. کیوں اس لیے کہ اس نے اپنے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے کہ جن خداوند کریم کی مہربانی اور رحمت و فضل کے ہاتھوں نے اس کا پتلا تیار کیا تھا، خداوند کریم کے ہاتھ مبارک کی جیسے ابلیس نے دشمنی کی ہے، اس نے خود بخود دشمنی پیدا کر دی. شیطان نے اللہ کے ہاتھوں کا انکار تب کیا جب بشر کو سجدہ نہیں کیا، اور بشر نے خود تب خدا کے ہاتھوں کی ناشکری کی جب خدا ایک مولا کریم کے دونوں مقام صفت رحمت اور قبولیت کو چھوڑ کر پھر انہیں کی طرف جا کے جھکا جو گوگی آپ جوگی بھی نہیں. یاد آ گئی مجھے بات. اللہ اللہ. شخص تھا ایک نے پکڑ لیا اس نے ایک پرندہ. اللہ کی قدرت کہ پرندوں کو خداوند کریم نے زبان دی. پرندہ بول اٹھا، وہ کہنے لگا ہو میاں جج، ارے تم نے گائیں کھائی ہیں، بھینسوں کو بھی کھایا، حتیٰ کہ گھوڑوں تک کو نہیں چھوڑا، اونٹ بھی کھائے، بھیڑ بکریاں بھی چک چکک کر گیا. میں تو ایک چھٹانک کا بھی نہیں پرندہ، میرے کھانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے. اس نے کہا کیوں چھوڑوں، جب تو حلال ہے تجھے ذبح کروں گا. اللہ کی قدرت سے جو بول رہا تھا پرندہ، اس نے کہا میاں مجھے چھوڑ دے، میں تجھے 3 کام کی باتیں بتلاتا ہوں، وہ ساری زندگی تیرے کام آئیں.
اس نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے، اچھا کیا بتاؤ گے؟ کہاں کہاں بتاؤ گے؟ اور پرندے نے کہا ایک تو تیرے ہاتھ پہ بتاؤں گا، دوسری بات دیوار پہ بتاؤں گا، تیسری بات جب درخت پہ جا کے بیٹھوں گا وہاں بتاؤں گا۔ اس نے کہا چنگا، ہتھیلی یوں اٹھائی، کہا بتا۔ وہ کہتا ہے آنکھیں پر دست دست ہی نستا سخن، آنکھیں پر دست دست ہی نستا سخن، کہ محال راز کسباب اور مکن۔ آنچے پر دست دست جی نستا سخن، آنچے پر دست دست جی نستا سخن، کہ محال رب کسباب اور مکن۔ پہلی وصیت و نصیحت تو میں یہ کرتا ہوں تمہیں، کون سی؟ کہ محال راز کسباب اور مکن۔ کائنات میں کوئی چیز بھی، کوئی انسان بھی، کوئی پرندہ بھی، کوئی جاندار اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہو کہ میں یوں کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں، میں فلاں چیز کا مالک ہوں، یوں ختم کر دیتا ہوں فلاں دشمن کو، جب ایسے دعوے کر رہا ہو اس کی شکل کو بھی دیکھنا، اس کے دعووں کو بھی دیکھنا، اگر وہ دعوے اس کے منہ پر پڑے تو پھر تو مان لینا، ورنہ اگر قسم بھی کھائے تو ذرا برابر بھی یقین نہ کرنا۔ دیکھنا صحیح کہ یہ دعویٰ جڑتا ہے اس کے منہ پر۔ بہت اچھا، اس نے کہا کوئی کام کی بات بتاؤ۔ اٹھا، دیوار پہ جا بیٹھا، وہ جہاں کی کہتا ہے وہاں جا کر، اور میاں دوسری بات یہ ہے جو کام تو کرنا چاہتا ہو اور وہ تجھ سے چوک جائے، چھوٹ جائے، رہ جائے، تو نہ کر سکے تو پھر بعد میں پچھتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر پچھتاؤ گے تو کچھ اپنا ہی بگاڑو گے، کام تو کبھی واپس نہیں آئے گا، چھوٹا ہوا تیر واپس نہیں آتا، پچھتانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا رے الو کوئی کام کی بات بتاؤ۔ یہ کیا ہے؟ تشکی در جسمم قدیم، بادگاں گفتش کے در جسمم قدیم، دہترم سنگست یک در یتیم، فوت کر دی پر کے روزیت نبود، کہ نہ باشد مثل ہاں در در وجود، کے برابر تمہیں لال نصیب ہوتا، فوت کر دی در کے روزیت نبود، کہ نہ باشد مثل ہاں در در وجود۔ جٹ تھا الو سرے کا، اس نے جب دیکھا آؤ دیکھا نہ تاؤ، دھڑام گرا چت، پھڑکنے لگ گیا، پاؤں مارنے لگ گیا، ہوش اڑ گئے، حواس باختہ ہو گئے۔ پرندے نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا شاباش، میری نصیحت کرنے کا بھی کمال اور تیرا قبول کرنے کا بھی کمال، تو نے جس انداز سے قبول کیا ہے نا یہ بھی بڑا کمال۔ کیا وَاتُوَمْ پَنْدَتْ بُگُفْتَمْ کِس محال، وَاتُوَمْ پَنْدَتْ بُگُفْتَمْ کِس حال، ہیچ تو باور مکن کول محال۔ اور میں نے تجھے یہ وصیت و نصیحت کی تھی کہ دعوے کی طرف بھی دیکھنا اور اس کے چہرے مورے کی زیارت بھی کر لینا۔ منیم خود سے درم سنگ اسد، دادرم سنگ اندرونم چوں بغد۔ او ظالمو، تیر چونی کا وزن تو میرا اپنا نہیں ہوتا، اور کبھی سوچتا بھی صحیح کہ ظالم کے پیٹ میں 10 چونی جتنا لال کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا وزن تو 3 چونی جتنا نہیں ہو سکتا۔
یہ گیا کھڑا اس کی قبر پہ کہ وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. ادھر حال اماں فاطمہ کا یہ ہے کہ اپنے ابا جان کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہی افسوس کر رہی ہے کہ ابا پہلے تو آپ مجھے دیکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے میں سناتی بھی تھی اب مجھے پتا چل گیا کہ اب تو کام ہو جائے گی مگر نہ مجھے ابا کی زیارت ہوگی نہ میری بات کوئی سن سکے. کہتی کیا ہے فقط نہ کفک دلرز فقط نہ کفک دلرز بابلہ فقط نہ کفک دلرز بابلہ وغاب مذغبت ان الوحی والکتب یا لیت قبلک کان الموت صادفنا یا لیت قبلک کان الموت صادفنا لما نویت وحالت دونک الکتب. اے میرے ابا جان فقط نہ کفک دلرز وابلہ جیسے بارش بڑی مدت کے بعد برستی ہے پیاسی زمین بارش کے قطرے کو جلدی اپنی لپیٹ میں لے کر اتنا نیچے لے جاتی ہے کہ قیامت تک پھر اس کے باہر نکلنے کی امید نہیں ہوتی. آج تو وہی سما آ گیا. زمین کے لیے آپ کا وجود بھی بارش کا قطرہ تھا. اتنا زمین نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ مجھے قیامت قائم ہو جائے نہ تیری ملاقات کی کبھی امید نکلتی ہے نہ میری کلام سننے کی وہاں تک کوئی نوبت پہنچتی ہے. یا لیت قبلک کان الموت صادفنا لما نویت وحالت دونک الکتب. اس سے بہتر تھا کہ مجھ پہ پہلے موت آ جاتی اپنی آنکھوں سے درد و فراق کی پٹیاں مجھ فاطمہ کو نہ پڑنیاں پڑتی. یہ کیا کہتے ہیں اجڑے جی دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. تمہارے لیے تو دیکھتے ہیں اللہ اللہ فرماتا ہے تم سفارشی کرتے ہو تم کہتے ہو حضرت جی میرے لیے دعا کرو اور وہاں تو یہ سما ہے کہ اپنی خاص بیٹی وہی بیٹی ہے نا حضرت فاطمہ جس کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ بزغۃ منی میرے جگر کا ٹکڑا اور لوتھڑا ہے خون کا جو اس کو دکھائے گا وہ مجھ محمد الرسول اللہ کو دکھائے گا. وہی ہے نا جو گھر سے چلتی تھی تو اللہ کی طرف سے یہی پیغام آتا تھا کہ فاطمہ آ رہی ہے. حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے سر پہ بوسہ دے کر اپنی چادر بچھا کے اوپر بچھایا کرتے تھے. اتنی تعظیم اور اتنی محبت و شفقت. اب یہ حال ہے کہ وہ فرماتی ہے کل المخیم تاتا باقی سرا ان کان یسمع ذلتی و بکایا. آپ تو خیمے اور تمبو لگا کے نیند سو گئے سکھ آرام کی فرض محال پہ کہتی ہے ان کان یسمع ذلتی و بکایا. اب تو محال ہو چکا ہے کہ میں روتی ہوئی کی فریاد سن سکے میرا ابا. وہاں سننے والا کوئی نہیں اور ان کو خالی موڑنے والا کوئی نہیں. یا تم بے ایمان اور یا پھر غلط ہے سارا قرآن و حدیث. ورنہ ماننا پڑے گا جو پیغمبر اور جو نبی و ولی اپنے یتیم بچوں کو خالی اور یتیم چھوڑ کے جاتے ہیں قیامت تک ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی قوت و طاقت نہیں رکھتا. اور جھوٹے کذابوں تمہیں بھی کوئی جواب نہیں دیتے. اللہ 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 یار بات یاد آ گئی. اللہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی دونوں وزیر ہیں نا حضور علیہ السلام کے. یہ ہے نا وزیر. 4 اعلان کیے ہیں ساری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ علیہ وسلم. پہلا اعلان فرمایا ہے اصحابی کالنجوم میرے ساتھی میرے صحابہ یہ ستاروں کی مثل ہیں. ان میں سے کسی ایک کی اقتداء و اتباع کرنے والا بندہ بھی راہ ہدایت پہ جائے گا. دوسرا اعلان اسی طرح فرمایا الصحابۃ کلھم عدول
میری سنگت و صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام سارے کے سارے کون ہیں؟ عادل ہیں اور انصاف پسند ہیں۔ تیسرا اعلان اسی قسم کا فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، مجھے اللہ نے تمام مخلوقات سے چن لیا اور میرے لیے اللہ نے میرے ساتھیوں کو اور صحابہ کرام کو چن لیا۔ یہ تینوں اعلان تو کیے عام 4,25,000 صحابہ کرام تمام کے تمام اس اعلان میں داخل تھے۔ اب دوسرا اعلان ہوتا ہے ذرا خاص۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ او میاں میری سنت کو بھی مضبوط پکڑو، سنت خلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوط پکڑو۔ اب 4,25,000 صحابہ کرام میں سے اب وہ خلفاء راشدین کو خاص کر لیا۔ اب تیسرا اعلان ہوتا ہے۔ تیسرے اعلان میں حضور علیہ السلام کچھ اور بھی قید کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ او میاں اگر دین و دنیا کے امور و معاملات میں میرے بعد اگر کوئی ضرورت پڑے تو ابو بکر اور حضرت عمر کی اقتداء اور پیروی کرنا۔ تو 4.25 لاکھ، پھر خلفاء راشدین، پھر تیسرا اعلان ابو بکر اور حضرت عمر۔ اب چوتھا اعلان ہوتا ہے۔ ایک عورت آتی ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، فرماتی ہے ان لی عندک حاجت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک دھندا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کل آئیو، آج نہیں ہے فراغت۔ وہ کہتی ہے حضرت جی میں کل اگر آؤں لم اجد کا، اور آپ نے کہ زندگی کا چٹھا تو تھوڑا ہی کسی نے لکھایا ہوا ہے، کانہا ترید الموت، ہو سکتا ہے کہ آپ پر موت آ جائے، آپ پر انتقال آ جائے، اس جہان سے انتقال کر کے دوسرے جہان چلے جائیں، پھر میں کس سے بات کروں گی؟ کون میری سنے گا اور کون جواب دے گا؟ آپ پر اگر موت آ جائے نہ سن سکتی، نہ سنا سکتی، نہ کہہ سکتی، نہ پوچھ سکتی۔ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ چوتھا اعلان حضور فرماتے ہیں، اے عورت، اے مائی، اگر تو آئے علم تجدینی ساتھی ابا بکر، اگر میں مری جاؤں بقول تیرے موت اگر آ جائے تو پھر یہی سوال میرے ابو بکر صدیق سے کر لینا، وہ وہی جواب دے گا جو میں جواب دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے خاص من خاص من خاص من خاص کر کے آخری فتویٰ یہی دیا کہ میرے بعد سب سے پہلا اگر میری گدی و خلافت پہ بیٹھنے کا حقدار ہے تو وہی ہے جس کو خطاب دیا جاتا ہے ابو بکر صدیق عتیق رفیق غار مزار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال یہ تھے وہ لوگ جن کے لیے حضور علیہ السلام نے ان دو کے متعلق تو صاف فرمایا تھا، وزیرا یا فی دنیا، اور دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں میرے وزیر ابو بکر اور حضرت